علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں فجی گیا، 25 گھنٹے فلائٹ پہ سفر کر کے گیا، 25 گھنٹے فلائٹ پہ 3 اسٹپ میں فجی پہنچا۔ دنیا کا سب سے آخری ملک ہے فجی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو شام تھی، مجھے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی۔ وہ کہتے میں نے سوچا کھڑکی کھول کے دیکھوں اس ہوٹل سے دنیا کا آخری کنارہ، آخری ملک، دنیا کے آخری کنارے میں کیسا محسوس کراتا ہے مجھے، کیسا لگتا ہے یہ جہاں سے دنیا ختم ہے اس کے آگے کیا ہے۔ کہتے جیسے میں نے فجر کی نماز کے بعد کھڑکی کھول کے دیکھی نا تو قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ اس مبارک محفل کے انعقاد کے لیے مبارکبادیاں اس حوالے سے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک 63 سال کی عمر شریف کی سیرت و شباہت و کردار و زہد و سخاوت و غربہ نوازی کو اگر شورا کرام کی نگاہ دیکھتی ہے تو اس قسم کے شعر کہتی ہے، بیٹا ماشاءاللہ، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا۔ حضور کی سیرت، حضور کا کریکٹر دیکھیں، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ اگر حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے دل میں جگہ بنا گیا تو آپ پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ آئیے میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس کے بعد ہم اور آپ مل جل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ مائک بہت اچھا ہے، تھوڑا سا اس کو جو ایکو ہے نا بھائی جان، اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیں، جو بہت دور تک آواز جا رہی ہے نا، میں نے محسوس کیا ہے، اس کو بند رکھیے گا۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں کچھ مریض ہیں جنہیں سونے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں صبح کو اٹھنے کا انتظار ہے، تو ان کو آرام سے سونے دیجئے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ ایکو بند رکھیں، ماشاءاللہ بہت اچھا مائک ہے۔ میری آواز بس اتنے پنڈال تک پہنچ جائے۔ مجھے ایک چیز کی شکایت ہے، ماں بہنوں کے بیٹھنے کے لیے آپ نے معقول جگہ نہیں بنا رکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی، حضور کی امت کی بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی حضور کی میلاد سننے کا شوق ہے، حضور کی باتیں سننے کا جذبہ ان کے اندر بھی ہے، لہٰذا حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے اچھی کارپیٹ، اچھے قالین کا انتظام آپ ہر جگہ کیا کریں، انشاءاللہ بولیں۔ میں اس سنیت کا درد رکھنے والے مولانا جاوید صاحب کو، ان کے تمام تر اقرباء کو، متوسلین کو، علاقے کی مساجد کے ائمہ کو، مدارس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے قدم کو چومتا ہوں، اور میرے بھائی صابر بھائی، تنویر بھائی، تمام تر ثناگروں کی شرکت کو مبارکباد کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ رمضان بھائی کی نظامت ہے، اور میرے دنیا بھی نظامت کی ہے، لیکن حضور سیدی اشاع صوفی سلطان میاں کا ایک قول تھا، آپ فرماتے ہیں راتوں کو، لمبی لمبی راتوں کو تم 10 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھتے ہو اسٹیج پہ، اتنا یاد رکھو کہ میدان محشر میں تمہیں اس لمبی رات کے بیٹھنے کا بھی جواب دینا پڑے گا، لہٰذا اپنی راتوں کو کھیل کود سے بچاؤ۔ باتیں کچھ اس قسم کی تھیں، دل پہ لگی، اللہ کی توفیق ہوئی تھوڑی سی بات کرنے کی، اس نے نعمت عطا فرما دی، میں اسے نعمت کہوں گا الحمدللہ۔ تو تھوڑی سی بات ہی کرنے کے ارادے سے آیا ہوں میں آپ سب کی محفل میں۔ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی ایسے بات نہیں ہوگی جس میں موٹے موٹے بڑے بڑے ثقیل الفاظ ہوں گے، حوالے جات ہوں گے۔ میں باتیں کسی کو سناتا نہیں، میں باتیں اپنی یاد کرانا چاہتا ہوں۔ باتیں آپ میری سنیں نہیں، یاد کر لیں،
کل چائے خانوں پر بیٹھے تو انہی باتوں کو دہرائیں آپ انشاءاللہ بولیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جسے آپ سمجھیں نہ, اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر میرے آنے کا مقصد یہاں بیکار ہو جائے گا. درود شریف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف سماعت کریں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میدان محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے کے انہیں بلاؤں گا. لفظ امت مشکل تو نہیں ہے, بولے بھائی سمجھ گئے؟ یعنی انشاءاللہ حضور میدان محشر میں آپ لوگوں کا نام لے کے بلائیں گے. آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ بولیں. امت آپ حضور کی ہیں, حضور کی رعایا ہیں, حضور کے دسترس میں ہیں, ان کے حضور کے انڈر میں ہیں, حضور کی غلامی ہے, ایمان کے ساتھ ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں, یہ خوشی کی بات ہوگی تو آپ بولیے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لوگوں کا میدان محشر میں نام لے کے بلاؤں گا. تو میری امت مجھ سے کہے کہ حضور آپ کو یہ کیسے پتا چلا میرا نام یہ ہے؟ میری امت کہے گی آپ کو حضور یہ کیسے پتا چلا کہ میرا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرمائیں گے, میرے آقا فرماتے میں کہوں گا سن, جب تو زندگی میں کسی مجلس میں مجھ پر درود پڑتا تھا تو فرشتے تیرا درود لے کر کے میری بارگاہ میں آتے تھے, اور درود شریف کے بعد وہ مجھ سے یہ کہتے تھے آقا اس درود کو فلاں نے پڑھا ہے, گویا میں تجھے درود کی وجہ سے پہچانتا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تقریباً کچھ نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک آپ نے 20-25 مرتبہ ضرور درود پڑھا ہوگا. اللہ کا شکر ہے, بولے نا بھائی اللہ کا شکر ہے. زمین کو آپ نے بغداد اور مدینے کی زمین سے اتصال کا شرف بخشا, ملا دیا. اتنا درود پڑھا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش ہو چکا ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. درود کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے ایک بات پوچھی گئی کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے. میں ایک جملہ بول کے چپ ہو جاؤں گا, دیکھوں کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عاشق تو سب ہیں, ذہن فہم دانا کتنے لوگ ہیں, ہوشیار پڑھے لکھے لوگ. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے, تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. بولے وہ کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ, درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی مدینے والے آقا. بیٹا بولنا نہیں ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے والے آقا, دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سمجھے کہ ایسی اندھی مار رہے ہیں آپ سبحان اللہ. بولے بھائی بولے, کچھ تو بولے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حضور فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ, اور جس پر درود پڑھا جائے مدینے والے آقا, دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے. میں نے کیوں؟ حضور کی سنت ہے. تو کیا مطلب ہم در و دیوار سے, کارپیٹ سے, قنات سے, شامیانے سے سلام کریں؟ نہیں, آپ ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے, کیونکہ جواب دینے والا ہے. درود پڑھنے والا اگر ہے تو جس پر پڑھا جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی شرط یہی ہے کہ حضور پڑھنے والا اور جس پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا نا 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 نا, تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے. کہا یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. اللہ اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, بتا دوں؟ ہاتھوں اڑا کے بولے بتا دوں انشاءاللہ. سبحان اللہ بولے. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں ایسی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ حضوری کا طریقہ ہے. آپ ہیں اپنے شہر میں نہیں ہو سکتے, درود پڑھ کے پھر آپ کو حضور ہی کے شہر میں ہونا پڑے گا. درود فاصلے مٹاتا ہے, درود ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے. جہاں بھی درود پڑھیں گے وہ زمین مدینے کی ہوگی. اور صوفی صاحب نے فرمایا کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے, جملہ بہت بڑا ہے, حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. اللہ, کیا عقیدے کی یہ جو ہے برکتوں کو ظاہر کیا صوفی صاحب قبلہ نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ درود پڑھیں گے. پوچھا گیا کہ اچھا درود جب پڑھیں تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ گردن جھکا لیجئے, اپنی آنکھیں, اپنا سینس, اپنے خیالات, اپنی فکر, اپنا دماغ, دل بائیں طرف ہوتا ہے, روح دائیں طرف. کہتے ہیں بائیں طرف دل کی طرف ہلکا سا سر جھکا کے درود پڑھنا چاہیے. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب تمہاری یہ آواز
دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی. بولے کیسے پتا چلے گا میری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچتی ہے؟ کہتے ہیں اگر تم نے اس طریقے سے درود پڑھا تو 40 دن کے بعد، اس کو پریکٹیکل میں لائیے گا انشاءاللہ. دیکھیے حضرت کہتے ہیں 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا، اس کے اندر ابھار کا احساس ہوگا دل میں سینے کے نیچے جو دل ہے بائیں طرف یہاں پر. کہتے ہیں جب یہ میٹھا میٹھا درد ہونے لگے تو یقین کرنا کہ تمہاری درود کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضوری کے طریقے سے حاضر باش ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آئیے میں اس مجلس کے حوالے سے مولانا جاوید بھائی کے بارے میں بتایا مجھ کو میرے بھائی نے بہت دور تک ریسیو کرنے گئے تو میں دیر میں آیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں اندور میں تھا اور وہاں سے فلائٹ لے کے دلی گیا، دلی سے میں بنارس آیا. جمال بھائی میرے دوست تھے سب لوگ ان کے ساتھ. میرے والد صاحب کی اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے، کل چالم کی تقریب ہے، غوث پاک کی نیاز ہے اور میں خود کئی دنوں سے باہر گھوم رہا ہوں. مجھے فجر بعد پہنچنا ہے، قرآن خوانی ہے گھر پہ. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. آپ سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے، اگر گزر گئے ہیں تو ان کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیں. تو دیر ہو گئی بنارس سے آنے میں، مجھے آنا تھا، رمضان بھائی کی دعوت تھی تو میرے بھائی کی دعوت تھی اور یہ مولانا جاوید بھائی کا اخلاص تھا. چھوٹی سی بستی میں مجھے جتنا سکون ملتا ہے، چھوٹی سی مجلس میں جتنا سکون ملتا ہے، اب بڑی کانفرنسوں میں مجھے اتنا سکون نہیں ملتا. میں تقریباً 80-90% بھی بہت بڑے جلسوں میں جانا کم کر دیا ہوں. بس 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں، علماء کرام کی جوتیوں کو سر پہ رکھتا ہوں، حضور کی باتیں کرتا ہوں، دل سکون پا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 30-25-28 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. یہ جو آپ نے نبی کی محفل سجائی ہے، اس سے آپ کو کیا ملا؟ آپ نے چندے دیے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تو کیا اسے ضائع کہیں گے کہ کام ملایا آپ نے؟ اگر کہو تو بتا دوں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بولے آپ نے جو 1 روپے 2 روپے جمع کیے، ان بچوں کو دیا گیا 2-4 روپے، بیٹا اسکول میں خرچ کرنا، وہ جھولے سے اپنے بستے سے نکال کے بچوں نے چندے دیے ہوں گے. کچھ بہنیں ہیں، بچیاں ہیں جو اپنے دوپٹے میں 10-20 روپے رکھتی ہیں، جب چندے والے جاتے ہیں بچے تو وہ دوپٹے سے پیسے نکال کر کے خوش ہو کر کے دیا کرتے ہیں. میری اس چھوٹی سی رقم کو اللہ اپنے حبیب کی نعت کی محفل میں قبول فرما لے. آپ نہ ہوں تو یہ مجلسیں نہ ہوں، یہ آسائش نہ ہو، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ مینٹیننس نہ ہو. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو ٹھہر گیا. میں نے کیا دیکھا؟ ہر قبرستان کے ہر قبروں میں مجھے نور نظر آ رہا تھا. اونچی بولے. ہر قبر میں مجھے کتنی آواز آئی؟ ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. میں نے غور سے دیکھا تو ساری قبروں میں مجھے نور نظر آیا، لیکن ایک قبر ایسی تھی جس میں زیادہ نور نظر آیا تھا. کہتے میں اس کے قریب گیا، نور میں گھری ہوئی قبر تھی. میں نے دل کی آنکھوں سے بہت توجہ ڈالی تو نور کے بادل ہٹے، مجھے صاحب قبر نظر آئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا امام جلال الدین. لوگ کہتے ہیں امام سیوطی کہتے ہیں مجھ کو. بولے یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا قبروں میں نور دیکھ کر کے ٹھہر گیا، اور تمہاری قبر میں نور دیکھا، زیادہ دیکھا. آپ بتا سکتے ہیں کہ تمہاری قبر میں اتنا نور کیوں ہے؟ ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ مجھے بتائیں ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ تو اس مردے نے کہا، اس صاحب قبر نے کہا، اے امام سیوطی، ان قبروں میں نور اس لیے ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. جو اس قصبے کے بزرگ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، محبت سے بولیں. کیا کہا؟ ان قبروں میں، بولیں ان قبروں میں حضور آئے تھے اس لیے ان قبروں میں نور ہے. کہا اچھا، اور تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ بتا تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. ہائے ہائے اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. ہاں تو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے. اونچی آواز میں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. کیا آپ نے دعائیں نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آپ نے کیا حدیث شریف کی ترجمانی نہیں کی کہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے کہ بات یہ کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور اونچی بولیں مسکرائے بھی تھے. امام فرماتے ہیں سیوطی اچھا تو یہ بتا دے کہ تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟
اے مولوی صاحب یہ کیا یہ مغل سرائے کا اسٹیشن ہے؟ ہاں بیٹھو خاموشی سے، تم بھی بولو گے تو پھر ہم نہیں بولیں گے. بچے بیٹھتے ہیں اچھا لگتا ہے. بیٹا بیٹھو، جانا نہیں، بس بات نہ کرنا، یہیں سو جانا. حضور کی بات سن کے دل کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، جب سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے. بیٹھو بیٹا، بات نہ کرنا. امام فرماتے ہیں سیوطی کہ اچھا یہ بتا تیری قبر میں حضور کیوں آئے تھے اور مسکرائے کیوں تھے؟ تو اس کا جواب سنو صاحبو. وہ کہتا ہے کہ اے امام سیوطی، میری عادت تھی، چھوٹی سی میری دکان تھی، میں اس دکان میں بیٹھتا تھا. روزانہ شام کو جب دکان کا شٹر، دکان کا دروازہ بند کرنے کا وقت ہوتا تو میں 1 روپیہ نکال کر کے اپنے غلے سے ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. ایک جھولے میں اسے ڈال دیتا تھا. پورے مہینے ایسا کرتا تھا، پورے سال ایسا کرتا تھا. اور جب 12 مہینے پورے ہو جاتے تھے، ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تھا، اسی جھولے سے پیسے نکال کے حضور کی میلاد میں خرچ کیا کرتا تھا. اسی لیے حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی. سامعین حضرات، یہ نور والا پروگرام آیا ہے، آپ سنی ہاں تو خدا جنکشن کے کی بولو، جانب نور سے والا آیا ہے، سماعت کر رہے ہیں. نور لے کر آیا. یہ جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو اپنی قبر میں چراغ کا انتظام کرنا ہے تو حضور کی محفلوں کو سجایا کرو. آپ کو اپنے قبر کی اندھیری کوٹری کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو حضور کی میلاد کے نام پر آپ تھوڑا سا بیدار ہو جایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرما لے. آپ سب کو اس مجلس میں آنا بیٹھنا، ماں بہنوں کا بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو. میں نے سوچا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے حوالے سے کچھ بات کروں، پھر دل میں آیا کہ عشق رسول کے حوالے سے کچھ بات کروں. لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے تھوڑی سی نرم اور بہت ہی نیچے آ کے بات کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی. اسلام کے ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی جائے. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. بولے 3 مرتبہ بول چکا ہوں کہ پر بات نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ہر 3 منٹ کے بعد اگر بولنا پڑا تم سب کو اٹھا کے ممبر پہ لے آؤں گا اور سب کو دور دور بٹھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے تک ترس جاؤ گے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے. بیٹھنا، بات نہ کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک؟ ہاں، نہ باہر کر دوں گا. حضور نے بچوں سے محبت کی ہے تو حضور کی سنت ہے محبت کرنا. لیکن اگر دیر تک آپ سے مخاطب رہا گیا تو پھر دقت ہو جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین. فخر سے بولو سب سے بہتر دین. پتا ہے آپ کو اس کی عمر کیا ہے؟ وہ تو آیا آدم علیہ السلام. سروسنگ اس کی قاعدے سے حضور کی حیات مبارکہ سے ہوئی. اگر اس نیت سے دیکھا جائے تو اس اسلام کی سب سے چھوٹی عمر ہے. دنیا میں جتنے دھرم، جتنے مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے اپنے دھرم کے حساب سے اپنے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں، جنہیں ہم ادیان باطل کہتے ہیں، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہیں. ہندوازم وہ تو ہزاروں کروڑوں سال کی بات کرتا ہے، ہم بڑے پرانے ہیں. بودھسٹ یہ تقریباً 4-6 ہزار سال پہلے کی بات کرتے ہیں. یہودیزم بھی تقریباً اپنے آپ کو 2,500-3 ہزار سال پہلے کی بات کرتا ہے. عیسائیزم بھی تقریباً 2,000 سال عمر رکھتا ہے. لادینیت کے شکار بھی شروع سے پائے گئے، جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، جن کے نزدیک خدا نہیں ہے، اپنی زمین اپنے حساب سے چلتی ہے، آسمان وغیرہ وغیرہ. ان میں سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. سب سے پرانا مذہب ہے ہندوازم کا، جیسے لوگ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات کا ہے سب سے پرانا مذہب وہی ہے جو آدم علیہ السلام لے کے آئے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک صفات نور نے اسے یوں ظاہر کیا. آج سورج اور چاند جہاں سے نکلتا ہے، جہاں تک ڈوبتا ہے، وہاں اسلام پایا جاتا ہے. اگر بقول اپوزیشن کے دیکھا جائے سب سے پرانا مذہب ان کا ہے تو میں بتا دوں کہ آج وہ ایک ملک میں بھی نہیں ہے. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب مذہب اسلام ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ 57 ممالک تک اپنا قبضہ جما چکا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. بتا دوں، علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں فجی گیا، 25 گھنٹے فلائٹ پہ سفر کر کے گیا. 25 گھنٹے فلائٹ پہ 3 اسٹپ میں فجی پہنچا. دنیا کا سب سے آخری ملک ہے فجی. جب میں وہاں پر پہنچا تو شام تھی. مجھے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی. وہ کہتے میں نے سوچا کھڑکی کھول کے دیکھوں اس ہوٹل سے دنیا کا آخری کنارہ، آخری ملک دنیا کے آخری کنارے میں کیسا محسوس کراتا ہے مجھے، کیسا لگتا ہے یہ جہاں سے دنیا ختم ہے اس کے آگے کیا ہے. کہتے جیسے میں نے فجر کی نماز کے بعد کھڑکی کھول کے دیکھی نا تو قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا مطلب؟ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک.
اسی دین کو مٹانے کے لیے طائف میں حضور پر پتھر مارے گئے، لیکن نہ پتھر مارنے والے زندہ ہیں، نہ ان کی اس خیال کی نسلیں۔ آمینہ کے لال کا دین مسکرا رہا ہے۔ اسی دین مذہب کو ختم کرنے کے لیے یزیدیوں نے 22,000 کا لشکر لایا تھا میدان کربلا میں۔ 1800 یزیدی مارے گئے تھے، ان کی قبریں بنی تھی۔ میں ابھی 10-12 دن ہوئے مجھے کربلا شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے۔ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی، اور 72 امام حسین کے ماننے والے حسینیوں کی لاشوں کو کفن تک نہ ملا۔ لیکن آج چلے جائیں تو 1800 یزیدیوں میں سے کسی ایک کی قبر نہیں ملے گی، اور امام حسین کے گنبد پر 35 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے ہوتا تو اس کا نام اسلام نہ ہوتا۔ اس میں آمینہ کے لال کا اخلاص شامل ہے۔ الحمد، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، پھر سے بولو۔ کل کوئی پوچھے کہ مولانا جاوید صاحب کی محفل میں کیا باتیں ہوئیں، سب تو کیا بتاؤ گے؟ سب سے بہتر۔ اگر کسی نے کہا ثابت کرو تو پہلے وہ معلوم کیا کہے گا؟ آپ کو مزہ آئے گا۔ کیسے؟ جارج برنارڈ شاہ نے لنڈن یورپ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں بے چینی بہت پائی جا رہی ہے، سکون نہیں ہے، سکون کیسے قائم ہو؟ تو جارج برنارڈ شاہ بڑا ہی دانشور پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ عیسائی مذہب کا آدمی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہاں پر سب بودھسٹ، جینسٹ، کمیونسٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی یہودیزم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جارج برنارڈ شاہ کے مائک پر آنے کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، جب اس کے بولنے کا وقت ہوا، جارج برنارڈ شاہ جب آیا نا، میں مائک کہہ رہا ہوں، میرے ذہن پہ بات نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں اس وقت مائک تھا کہ نہیں تھا، لیکن یوں مان لو کہ جب اس کے بولنے کا وقت آیا تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اس مجلس میں آپ لوگ کیوں جمع ہوئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ تو برنارڈ شاہ نے کہا ایک کپ چائے لائی جائے۔ لوگوں نے چائے لا کے ٹیبل پہ رکھی برنارڈ شاہ کے۔ جارج برنارڈ شاہ، یوٹیوب میں یہ نام سرچ کیجیے گا، پتہ چلے گا کتنا بڑا وہ دماغ رکھتا تھا۔ ایک کپ چائے لا کے اس کے ٹیبل پہ رکھی گئی۔ جیسے جارج برنارڈ شاہ نے چائے دیکھی تو چائے لانے والے سے پوچھا یہ بتا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ اس نے کہا 6-7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہاں یہ جو سیمنار ہے، یہ کیمپس ہے، یہ لاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ ٹاپک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ٹاپک ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے سکون چاہتے ہو تو میں بتا دوں آپ کو، جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی اتنی دیر تک اگر دوبارہ مدینے والے آقا آمینہ کے لال دوبارہ مدینے میں آ جائیں، دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا۔ ذرا محبت سے بولو اسلام زندہ باد، ہاں تو اٹھا کے بولو اسلام، اسلام۔ پھر اس نے 3 باتیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کیمپس میں بیٹھنے والوں، اس پیلس میں بیٹھنے والوں، دنیا کا سب سے عظیم دھرم کون سا ہے؟ لوگ بولے بوس آپ بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے اسلام۔ وہ تھا کون؟ عیسائی۔ بولے بھائی عیسائی۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم دھرم اسلام۔ اچھا اس نے کہا دوسرا سوال یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ لوگ خاموش۔ بولے بوس آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے آمینہ کا لال۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی وجہ سے تو لفظ اچھا اللہ نے پیدا کیا، حضور کے حسن کی وجہ سے تو لفظ حسن کی ڈلیوری ہوئی ہے۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک شخص سے پوچھا گیا اگر حضور تجھے خواب میں دکھائی دے تو کیا پوچھے گا حضور سے؟ رونے لگا، بولا پوچھوں گا کیا؟ پھر تو زیارت ہی کرتا رہوں گا حضور کی، حضور کو دیکھتا رہوں گا۔ لیکن ایک شخص سے پوچھا گیا اگر حضور تجھے خواب میں آ جائے نا، یہ بتا کوئی سوال حضور سے کرے گا؟ وہ رویا۔ اب اس کا جواب سنو۔ اس نے کہا میں حضور سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور سے اگر میں نے کوئی سوال کیا تو حضور مجھ سے پوچھیں گے اس کا جواب میں نے فلاں حدیث شریف میں دے دیا، اس کا جواب قرآن میں ہے، تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ حضور کو تکلیف ہوگی، میں حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اچھا جواب ہے نا بھائی؟ اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ بولا اسلام۔ پوچھا سب سے اچھا آدمی، سب سے اچھی شخصیت کون سی ہے؟ کہا آمینہ کے لال کی۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ لوگ خاموش تھے تو لوگوں نے بوس آپ بتائیں، سر آپ بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے قرآن۔ برنارڈ شاہ بولا سب سے عظیم کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے تو بولو بھائی قرآن، قرآن، قرآن۔ پھر اس نے معلوم کیا کہا؟ وہ تماچے مارے ہمارے چہرے پر، اس کے نشان آپ کو محسوس ہوں گے۔ وہ کہتا ہے لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم
مسلمانوں کی، سب سے گھٹیا اور ذلیل قوم مسلمانوں کی۔ کہا بوس اسلام اچھا، قرآن اچھا، حضور اچھے، اس کے ماننے والے، ان کے ماننے والے کیسے غلط ہوں گے؟ اس نے کہا اتنا پیارا دین، دین اسلام، اتنی اچھی ذات حضور کی، اتنی اچھی کتاب قرآن کی پا کر کے بھی اب تک ان لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ان سے گھٹیا قوم کون ہوگی؟ ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ دوستو آج تک ہمیں صحیح معنوں میں پتہ نہیں چلا کہ وہ اسلام کیسا تھا جو حضور لے کے آئے، جسے غوث پاک لے کے آئے، جسے غریب لباس لے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قربانی کے دنوں میں 3 دن گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 800 روپے کلو گوشت کھانے کے لیے اجازت دیتا ہے، روز کھایا کرو، اور گوشت کی ہڈیاں دوسروں کے ہندو بھائیوں کے دروازے پر پھینک دیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اسے ٹھوکروں پر مار دو، امیر آدمی ہو سینے سے لگاؤ، انواع و اقسام کی برکتوں میں ڈوب جاؤ، اور اگر کوئی غریب ہو تو اسے غریب کر دو، کوئی امیر ہو تو اسے امیر کر دو، اس کا احترام کرو، کوئی نمازی ملے اس کی لاٹھیاں غائب کر دو، کوئی مؤذن ملے اس کی چپل غائب کر دو، اس کے لہجے کا مذاق اڑاؤ، اس کے لباس کا مذاق اڑاؤ۔ ہم نے یہی سب سمجھ رکھا ہے۔ مسجدوں میں چھپکلی کے بیٹ پڑے رہتے ہیں، استنجا خانے گندے رہتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن ہم اسے صاف نہیں کرتے۔ ریسٹورنٹ میں ڈھابے پہ کھانے کے لیے 100 کلومیٹر دور چلے جائیں گے۔ کبھی اپنے بچوں کو لے کر کے اللہ کے گھر میں چلے جایا کرو، چلے جایا کرو، 100 روپے کا عطر لے کے چلے جایا کرو۔ وہ پرفیوم جو آپ لگاتے ہو چھوڑ دو، کبھی 100 روپے کا عطر لے کے چلے جایا کرو۔ مسجد میں قرآن کے پارے رکھے ہیں، اس پر لگا دیا کرو، جزدان میں لگا دیا کرو، وہی عطر سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگا دیا کرو۔ جب کوئی نمازی سجدہ کرے گا 3 مرتبہ اسے کہنا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، خوشبو مل گئی تو تسبیح بڑھا دے گا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی نہیں ہیں؟ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا، سرکار بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا حضور آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ فرمایا اچھا اثر نہیں کرتی؟ کہا نہیں۔ کہا ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا ہے۔ کہا جا کر کے وہاں جھاڑو لگایا کر، جا کر کے وہاں بولے جھاڑو لگایا کر۔ بولے وہاں جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ کیا دقت پیش آتی ہے؟ عصر کے بعد بیٹھیں گے ہوٹل پہ تو عصر کھا کے بیٹھیں گے، مغرب کھا ڈالیں گے، عشاء کے ٹائم گھر واپس آتے ہیں۔ کبھی 2 منٹ کا وقت لے کر کے مسجد میں لوٹے رکھے ہیں اسی کو صاف کر دیا کرو، 10 روپے کا صابن لے کر کے، یا لایا کرو اجازت لے کر کے اپنی بہن بیٹیوں سے کہہ دیا کرو۔ آپ مجھے بتائیں تولیہ مسجد میں جا کر دیکھیں تو کم سے کم اس کی خدمت کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ مجھے بولیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین۔ آج مسلمانوں کے محلے میں کوئی غریب آتا ہے تو اس کا بایو ڈاٹا پوچھتے ہیں، بھائی تو ہے کون؟ اتنی ہانکی ماروں گا، بچے چوری کرتا ہے، موبائل چوری کرتا ہے، باہر نکل، نشہ کرتا ہے، لوگ ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتے ہیں۔ غریبوں اور یتیموں کو لوگ جوتوں کی نوک پہ بیٹھاتے ہیں، سمجھے غریب بیٹھے ہوتے ہیں سوکھی روٹیوں کے انتظار میں، ہمارے بچے برگر چاؤمین چپس کھاتے ہیں ان کے سامنے۔ آئیے بتاتا ہوں کہ دین کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ نظریہ بدلنا چاہیے انشاءاللہ بولیں۔ ہندوستان کے جو حالات خراب ہیں صرف اس بیس پر خراب ہے کہ جو اسلام غریب نواز لے کے آئے تھے آج وہ اسلام ہم میں نظر نہیں آتا۔ واقعی وہ کون سا اسلام لے کے آئے تھے؟ اپنے دادا کا۔ دادا کے پاس کون سا اسلام تھا؟ سنیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اسلام لانچ کیا؟ باتیں سنیں گے، کل چائے خانوں پر بیٹھ کے اسے بیان کریں گے۔ بولو بھائی، اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ باتیں اپنے ذہن پہ رکھیے گا، میں بھول جاؤں تو پھر مجھے بعد میں یاد دلائیے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین۔ کیسا دین ہے؟ حضور نے کیسی محبت کی یتیموں سے، سنیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے جسے مدینہ شریف کہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جہاں حضور کے غلام رہتے تھے دشمن بھی آتے تھے۔ معلوم ہے اسی مدینہ شریف میں ایک بیوہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پڑوسن کے ہاں چلی جائے، وہ چل پھر نہیں سکتی، اس کی غریبی، اس کی مفلسی اس کے لباس سے جھلکتی ہے۔ اس کا ایک 9-10 سال کا بیٹا ہے، اپنی ماں کے قریب آ کے بولا امی کئی دن ہو گئے روٹی نہیں ملی، تیرے پیروں میں طاقت تھی تو پڑوسن کے ہاں جاتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، 2 روٹیاں ملتی تھی، ایک تو کھاتی تھی ایک میں کھاتی تھی، اور اے میری ماں آج یہ عالم ہے کہ تو جانے سے قاصر ہے، جا نہیں سکتی، تیرے کپڑے پھٹے ہیں، تیرے پیروں کی طاقت چلی گئی ہے، اب روٹیاں گھر آ نہیں سکتی، میں